یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کب کھولیں گے اور زمین پر کیا ہوگا؟ اس موضوع پر ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب بند کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچیں گے جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پر کبھی جھیل تھی ہی نہیں۔ اس جھیل کا نام تبریہ ہے اور یہ بحیرہ طبریہ کے پاس موجود ہے۔ جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر طبریہ میں واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ یہ وہ جھیل ہے جسے اسرائیل آج اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے۔ وہی یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے فرما دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں وہاں پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ بات نہیں سمجھتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کر کے وہاں پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلی تھی جو کھیت تباہ کر دیتی تھی، لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیتی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ جس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ۔ جب وہ سرخ ہو گئے تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ وہ مضبوطی سے جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اب تک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ اس دیوار کو توڑتے ہیں جب اس دیوار کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار کئی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آن پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار واپسی کا حکم دے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو شرک اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروپ جب طبریہ جھیل کے پاس سے گزرے گا تو جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے
اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی حکومت کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کی جان ان سے چھڑا دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث ہوگا، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور امام مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحیرہ طبریہ کے پانی کا تیزی سے خشک ہونا بتایا جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔